اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم، پھر ان کے نقش قدم پر ہم نے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، وہ آئے تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو ان کے سامنے موجود تھا تورات میں سے، وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی ہے، فیہ ھدی و نور، اس میں بھی ہدایت بھی تھی نور بھی تھا، ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور وہ تصدیق کر رہی تھی انجیل بھی اس کی جو تورات میں سے اس کے سامنے موجود تھا، وہدی و موعظۃ للمتقین، اور وہ ہدایت تھی، رہنمائی تھی اور موعظہ تھی، نصیحت تھی تقوی والوں کے لیے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور چاہیے کہ انجیل کے ماننے والے فیصلہ کریں اسی کے مطابق جو انجیل میں ہے۔ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو لوگ نہیں فیصلے کرتے اللہ کے اتارے ہوئے احکام اور قوانین اور شرائع کے مطابق، تو وہی تو فاسق ہیں، وہی تو سرکش ہیں، وہی تو ناہنجار ہیں۔ اب یہ ایک رکوع میں 3 مرتبہ دہرا کر یہ الفاظ آئے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اب اس کو سامنے رکھیے، اور دنیا میں جو مسلمان ممالک ہیں، کتنے مسلمان ہیں جن میں کہ اسلام کا پورا نظام قائم ہو، کتنے ملک ہیں، کہاں ہے کہ جہاں اسلام کی شریعت اور قرآن کی شریعت نافذ ہو؟ تو گویا کہ ہم اگرچہ انفرادی اعتبار سے مسلمان ہیں، لیکن نظام جو ہے ہمارا وہ کافرانہ ہے۔ اب تیسرے نمبر پر وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ، یہ بھی تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے ان دونوں کی جو اس کے سامنے موجود ہیں، من الکتاب، کتاب میں سے، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اب البتہ یہ ان کی نگران بن کر آئی ہے، یعنی یہ کہ ان کے اندر جو تحریفیں ہو گئی تھیں اب ان کی تصحیح اس کے ذریعے سے ہو رہی ہے، یہ بتائے گی، اور یہ گویا کہ اب وہ کسوٹی ہے کہ اس پر پرکھا جائے گا، تورات کی کوئی شے اس کے خلاف ہے تو گویا کہ وہ محرف شے ہے۔ فَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو اب آپ کا فرض بھی ان کے درمیان فیصلہ کیجئے اسی شریعت کے مطابق، قانون کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمائی۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور ان کی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حق آپ کے پاس آیا ہے اس سے منحرف نہ ہو، مت پیروی کیجئے ان کی خواہشات کی، اور ان کی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اما یعنی انما چھوڑ کر اس کو کہ جو حق آیا ہے آپ کے پاس۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم سب کے لیے ہم نے ایک شریعت، ایک دستور اور ایک طریقہ کار جو ہے وہ طے کر دیا۔ یہ آیت بڑی اہم ہے، جہاں تک تو شریعت کا تعلق ہے تو یہ تو پہلے سے بہت واضح بات ہے، سب کو معلوم ہے، شریعت موسوی شریعت محمدی میں فرق ہے، صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلاۃ والسلام، منہاج میں بھی فرق ہے، اس پر توجہ جو ہے اکثر و بیشتر جیسی ہونی چاہیے ہوتی نہیں ہے۔ مقصد یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہاج میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک مسلمان امت کے لیے بھیجے گئے تھے، وہ امت جو کہ دبی ہوئی تھی، پسی ہوئی تھی، اس میں اخلاقی خرابیاں بھی تھیں، اس میں اور بھی دینی اعتبار سے ضعف بھی تھا، زوال بھی تھا، لیکن وہ آل فرعون کے ظلم و ستم کا تختہ مشق بنی ہوئی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت میں یہ چیز بھی شامل تھی کہ ایک بگڑی ہوئی مسلمان امت کو کافروں کے تسلط سے، ان کے غلبے سے بچائے، اس کا ایک خاص طریقہ کار ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک مسلمان قوم کے اندر مبعوث کیے گئے، یہودیوں میں، وہ مسلمان تھے، اور ان میں یہ کہ علماء کے اندر بہت سا فطور پیدا ہو چکا تھا، بڑا فساد آ چکا تھا، اخلاقی، روحانی، ان کے معاشرے کے اندر گراوٹ تھی، دین کے صرف ظاہری احکام اور دین کے صرف قانونی اور ظاہری پہلو کے اوپر توجہ رہ گئی تھی، مقاصد دین، روح دین جو ہے وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ تو اس اعتبار سے حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص منہاج جو ہے، خاص طریقہ کار انہیں عطا فرمایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا جو بالکل مشرک تھے، ان پڑھ تھے، کسی نبی کے نام سے بھی ناواقف تھے سوائے حضرت ابراہیم کے، اور وہ بھی نبی کی حیثیت سے نہیں، اپنی جد امجد کے طور پر، کوئی شریعت نہیں، کوئی کتاب نہیں، ضلوا ضلالا بعیدا، ان میں بھیجا گیا، اور ان میں سے آپ نے اپنی دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے ایک عظیم جماعت برپا کی صحابہ کرام کی، اس کو حزب اللہ بنایا، ایک پارٹی بنایا، اور پارٹی بنا کر
پھر انہوں نے کفر اور شرک کے خلاف اور ائمۃ الکفر جو ہیں، کفر کے جو رہنما تھے اور جو سربراہ تھے، ان کے خلاف جہاد کیا، قتال کیا، اور بالآخر اللہ کے دین کو قائم کیا۔ یہ منہاج ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے سب کے لیے ایک شریعت اور ایک طریقہ کار، ایک منہاج، ایک منہج عمل جو ہے وہ معین کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن اللہ کی حکمت اس کی متقاضی ہوئی کہ جس کو جو کچھ دیا گیا ہے اب اس کے حوالے سے اس کو آزمائے۔ اب ہمارے لیے اصل اسوہ حضرت موسیٰ نہیں ہے، اصل اسوہ حضرت عیسیٰ نہیں ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اے مسلمانوں اسوہ ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں۔ حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی، ہمارے لیے اسوہ نہیں ہے۔ حضور نے تو فرمایا النکاح من سنتی، ساتھ ہی فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، ان کے لیے جو بھی طریقہ اللہ نے سمجھا، مناسب سمجھا، وہ ان کو عطا کیا، لیکن ہمارے لیے جو ہے وہ منہاج نبوی ہے، وہ منہج انقلاب نبوی ہے، جس کا کہ گہرا شعور ہم پیدا کریں اور اسی کو پھر لے کر چل کر، اور اسی طور سے جس طور سے کہ حضور نے اللہ کے دین کو برپا کیا، قائم کیا، غالب کیا، پہلے نظام برپا کیا، پھر قانون نافذ کیا، تو اسی طریقے سے ہم اس کی کوشش کریں۔ فاستبقوا الخیرات، تو تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کا لوٹنا ہے اللہ ہی کی طرف۔ فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، تو وہ تمہیں جتلا دے گا ان چیزوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف کرتے رہے۔